السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے سمجھدار ہوشیار ننھے منھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک آپ ہی جیسے بچے کی کہانی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ خود ہوں یا کوئی آپ کا دوست یا بھائی ہو، اور وہ جو بچہ تھا اس کو پارک میں جانا بہت پسند تھا۔ چلیے آتے ہیں کہانی کی جانب۔ عنوان ہے اچھا والا پارک۔ ببلو میاں کا موڈ آج خراب تھا۔ بات تو چھوٹی سی تھی لیکن ببلو کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اسی وجہ سے ببلو چادر میں منہ لپیٹے پڑا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ببلو میاں کو الادین پارک بہت پسند تھا۔ وہ ہر مہینے اپنے امی ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ الادین پارک گھومنے ضرور جاتے تھے۔ وہاں کے جھولوں کی سیر کرنے میں ببلو میاں کو بہت مزہ آتا تھا، اور خاص طور پر واٹر پارک میں اونچی والی سلائڈ تو انہیں بہت ہی پسند تھی۔ وہاں کا سمندر کی لہروں جیسا سوئمنگ پول، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم ببلو میاں کو بہت اچھی لگتی تھی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ الادین میں تو ببلو میاں کی جان تھی۔ اور آج تو غضب ہو گیا۔ ببلو میاں کے ہم جماعت راشد نعیم کلاس میں سب کو بتا رہے تھے کہ وہ کل الادین پارک گئے تھے، اور کل ہی وہاں پر ایک نیا جھولا لگا ہے جو کہ بہت تیز اور خطرناک ہے۔ ببلو میاں تو راشد کی بات سنتے ہی غصے میں لال پیلے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الادین میں نیا جھولا لگے اور مجھے پتہ نہ چلے؟ میں آج ہی ابو سے کہہ کر ضرور الادین پارک جاؤں گا، ببلو نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ مگر جب ببلو میاں نے شام کو ابو کے دفتر سے گھر آنے پر ان سے الادین چلنے کی فرمائش کی تو ابو نے تو صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو پارک گئے تھے، اب کیا روز روز صرف الادین پارک ہی جاتے رہیں گے؟ بس ابو کا اتنا کہنا تھا کہ ببلو میاں کا موڈ خراب ہو گیا، اور وہ اپنے کمرے میں جا کر ناراضگی کے انداز میں بستر پر لیٹ گئے۔ ببلو بیٹا کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، امی آواز دیتی ہوئی ببلو کے کمرے میں آ گئیں۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں آپ سب سے ناراض ہوں، ابو بھی خراب ہے اور آپ بھی خراب ہیں، ببلو نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ ببلو کی باتیں سن کر امی کی ہنسی نکل گئی۔ میں نے آج الادین جانا تھا، وہاں پر نیا جھولا لگا ہے، اور میں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا تھا کہ میں انہیں اس نئے جھولے کے بارے میں بتاؤں گا، مگر ابو مجھے نہیں لے جا رہے۔ ببلو کی شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بات ہے، چلو میں تمہارے ابو کو یہیں بھیج دیتی ہوں، پھر تم دونوں مل کر فیصلہ کر لینا، امی مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیا خسر پھسر چل رہی ہے؟ ابو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہی الادین جانے کی ضد، ببلو آپ سے ناراض ہے، کہہ رہا ہے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، امی ابو سے بولی۔ کیوں بھائی، یہ تو بہت بری بات ہے، کھانا کھانے سے منع کرنے پر تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، ابو نے ببلو کو سمجھایا۔ بس میں آپ سے کٹی ہوں، آپ مجھے الادین کیوں نہیں لے کر گئے؟ ببلو منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارے ابھی کچھ دن پہلے ہی تو گئے تھے۔ چلو اچھا یہ بتاؤ آج کیا دن ہے؟ بدھ ہے، ببلو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ترسوں ہفتے کی شام کو ہم الادین چلیں گے، خوش؟ ابو نے گویا ببلو کے دل کی بات کہہ دی۔ وعدہ؟ ببلو نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں پکا وعدہ، مگر آپ اپنا ہوم ورک بھی پورا کر لیجئے گا، اور تیسرا کلمہ جو آپ کو کچا پکا یاد ہے اسے بھی صحیح سے یاد کریے گا، تبھی ہم الادین جا سکیں گے۔ ابو نے ببلو کے ذمے بھی کام لگا دی۔ ٹھیک ہے، ببلو کی خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ وہ چھلانگ مار کر کھانا کھانے کے لیے بستر سے اتر آیا، اور آج ببلو نے دوپہر سے ہی ابو کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ امی ابو کب آئیں گے؟ وہ بار بار گھڑی دیکھتا امی سے پوچھ رہا تھا۔ ارے آنے ہی والے ہوں گے، بار بار تنگ مت کرو، امی نے ببلو کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی، ٹنگ ٹونگ۔ ببلو نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر ابو جان کھڑے تھے۔ السلام علیکم، ببلو نے ابو کا سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ابو نے اندر آتے ہوئے جواب دیا۔ ابو آج الادین جانا آپ کو یاد ہے نا؟ ببلو نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں ہاں بالکل یاد ہے، بس کپڑے بدل کر اور چائے وائے پی کر چلیں گے، ابو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
ببلو نے الادین جانے کے لیے نئی والی کالی پینٹ اور پیلی شرٹ پہنی تھی اور جوگرز ہی پہنے تھے، جبکہ اس کی چھوٹی بہن مریم نے گلابی فراک پہنی تھی۔ ببلو بیٹا، میں آج اسکول میں کیا پڑھا، کچھ تو بتاؤ، ابو چائے پیتے ہوئے بولے۔ ابو پڑھا تو بہت سارا مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ببلو نے جواب دیا۔ وہ کیا بیٹا؟ ابو ہماری اسلامیات کی ٹیچر کہہ رہی تھی کہ جو لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں وہ بعد میں جنت میں جائیں گے، وہاں پر درخت ہوں گے، پانی کی نہریں ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ ابو کیا جنت الادین پارک جیسی ہوگی؟ ببلو نے ان سے پوچھا۔ ارے الادین تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، جنت تو بہت بڑی اور خوبصورت ہے، ابو نے جواب دیا۔ وہاں پر جھولے ہوں گے؟ ببلو نے پوچھا۔ ہاں بہت سارے، ایک سے بڑھ کر ایک، ابو نے جواب دیا۔ اور پانی والا سوئمنگ پول؟ ارے وہاں پانی تو کیا، شہد اور دودھ بھی بہہ رہے ہوں گے، ابو بولے۔ واقعی؟ اور وہاں پر آئس کریم بھی ہوگی؟ ہاں وہ بھی بہت ساری ہوگی۔ اور چاکلیٹ؟ ارے بہت سی چاکلیٹ۔ اور اور ڈنگ ڈونگ چنگم؟ ببلو کی چھوٹی بہن مریم نے بھی اپنا سر ہلاتے ہوئے پوچھا، وہ بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں ہاں وہاں سب کچھ ہوگا، جو آپ مانگیں گے وہ مل جائے گا، ابو مریم کو پیار کرتے ہوئے بولے۔ یعنی اچھا والا الادین پارک؟ ببلو نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بس یہی سمجھ لو۔ وہاں کون جائے گا ابا جان؟ ببلو نے پھر پوچھا۔ بھئی جو بچے اچھے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنے امی ابو کو تنگ نہیں کرتے، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ اچھا ببلو آپ یہ بتائیے آپ کتنے سال کے ہیں؟ ابو نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ 10 سال 4 مہینے، ببلو نے فخر سے کہا۔ دیکھیں آپ 10 سال کے ہو گئے، مگر آپ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور بقیہ نمازیں گول، اور جب آپ کے قاری صاحب آتے ہیں تو کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی سر میں۔ اس طرح تو جنت جانا بڑا مشکل ہے، ابو نے ببلو کو سمجھایا۔ ابو میں اب سے نمازیں پڑھوں گا، قرآن بھی، اور امی کی سب باتیں بھی سنوں گا، پھر تو میں اچھے والے الادین پارک میں جاؤں گا نا، ببلو نے جلدی جلدی کہا۔ ہاں ہاں بالکل، ابو خوشی سے بولے۔ چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے، امی نے ابو کی توجہ وقت کی طرف کراتے ہوئے کہا۔ امی مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اب تو نماز پڑھ کر ہی چلیں گے، ورنہ اگر راستے میں نماز نکل گئی تو میں اچھے والے الادین پارک میں کیسے جاؤں گا، ببلو امی کو بتاتے ہوئے بولا۔ امی ابو ہنسنے لگے، جبکہ ببلو سوچ رہا تھا کہ میں نے ابو سے یہ تو پوچھا نہیں کہ اچھے والے الادین پارک میں اسکول بھی جانا پڑے گا یا نہیں۔ ببلو کی اس بات کا جواب آپ لوگ دیجئے گا۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔